السلام علیکم ناظرین، بولم 37 کے لاسٹ پارٹ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں یاروکی کائرہ جانے کے لیے واپس تیار ہو جاتا ہے۔ بہادر کہتا ہے میرے امیر حکم نامہ ضرور آئے گا، تو یاروکی کہتا ہے میں جانتا ہوں، لیکن جب تک میں دیکھ نہ لوں کہ اس حکم نامے میں کیا لکھا ہے میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ کیا فوج تیار ہے؟ تو بہادر کہتا ہے میرے امیر تیار ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی یاروکی خیمے سے نکل جاتا ہے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی قاضی فاضل سے کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ حکم نامہ آنے سے پہلے کچھ برا نہ ہو۔ قاضی فاضل پوچھتے ہیں کیا حکم نامہ آنے سے حالات پرسکون ہو جائیں گے یا مزید انتشار کا شکار ہوں گے؟ میں واقعی میں نہیں جانتا صلاح الدین، اس لیے میں عرفا کر کہتا ہے میرے امیر یاروکی محل کی طرف آ رہا ہے۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی اور قاضی فاضل بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ صحرا سے میودود فرمان لے کر کائرہ کی جانب رواں دواں ہوتا ہے۔ بائبورا کہتا ہے جانم قربان، کائرہ بہت قریب ہے۔ تو میودود کہتا ہے ہمیں وہاں جلدی جانا ہوگا بائبورا، ہم نہیں جانتے کہ خلیفہ کا منصوبہ کیا ہے، ہمیں جلدی یہ حکم نامہ پہنچانا ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ محل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے یاروکی وہاں پہنچتا ہے۔ سپاہیوں کے ساتھ ساتھ کامل بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یاروکی کہتا ہے ایک طرف ہٹو صلاح الدین، تیر اب کمان سے نکل چکا ہے، ہمیں امیر شیرکو سے حساب کتاب کرنے کی ضرورت ہے۔ صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں کیا تمہاری عقل ختم ہو گئی ہے یاروکی؟ حکم نامہ راستے میں ہے، تقریباً کائرہ میں، کیا تم سلطان کے حکم کی نافرمانی کرو گے؟ یاروکی کہتا ہے میں کبھی نہیں کروں گا، جس نے حکم آنے سے پہلے یہ اعلان کیا میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں یہ فیصلہ افراتفری کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے، اور دیکھو تم کیا کر رہے ہو، اصل حکم نامے میں ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ امیر شیرکو کو یہ نہیں معلوم؟ سمجھداری سے کام لو اور پیچھے ہٹو۔ مگر یاروکی کہتا ہے مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ تم اور تمہارے چچا میرا وقت ضائع کرنے کے لیے کھیل کھیل رہے ہو۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں مشتعل نہ ہو یاروکی، جیسا تھا میں نے ویسا سب کچھ بتا دیا ہے۔ مگر یاروکی کہتا ہے مجھے اب کسی پر اعتبار نہیں رہا، ایک طرف ہٹو اور راستہ صاف کرو ورنہ۔ یہ کہتے ساتھ وہ تلوار بے نیام کر لیتا ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی صلاح الدین ایوبی کے ساتھی بھی تلواریں نکال لیتے ہیں، اور صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں ورنہ پھر کیا یاروکی؟ یہ کہتے ساتھ وہ غصے میں کامل کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر سے میودود آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اس لیے میں کچھ نقاب پوش انہیں گھیر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر میودود گھوڑے سے اتر جاتا ہے اور بائبورا کہتا ہے میں حیران ہوتا اگر ہمیں کسی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ میودود کہتا ہے بائبورا تیار ہو جاؤ، تمہارے پاس حکم نامہ ہے، اس کی حفاظت کرو۔ یہ کہتے ساتھ وہ ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بلندی پر سے جوہر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب خلیفہ نے اس سے کہا تھا سلطان نور الدین نے امیر شیرکو کے لیے وزارتی حکم نامہ بھیجا ہے، چاہے کچھ بھی کرو لیکن وہ حکم نامہ ان تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ جوہر نے کہا تھا خلیفہ حضرت جو آپ کا حکم۔ اس خیال کے بعد وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے یہ حکم نامہ کائرہ نہیں پہنچے گا۔ کائرہ میں صلاح الدین ایوبی یاروکی سے کہتے ہیں مجھے تم سے اس کی امید نہیں تھی یاروکی، چونکہ تم نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میری صرف ایک شرط ہے، کوئی فوجی مجرم نہیں ہے، ہم قانون نہیں توڑیں گے اور نہ ہی انہیں قتل کر کے جرم میں اضافہ کریں گے۔ ہمیں آپس میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، کیا تم متفق ہو؟ یاروکی کہتا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ مقابلہ ہم دونوں کے درمیان ہو؟ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اگر تم جیت گئے تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کرے گا، پھر تم محل کے دروازے سے جا سکو گے۔ یاروکی کہتا ہے قبول ہے، اس طرح ہمارے درمیان جو حساب کافی عرصے سے باقی تھا وہ بھی چکتا کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ ادھر میودود بائبورا کے ساتھ جوہر کے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہوتا ہے، مگر اس کے سپاہی بھی شہید ہو رہے ہوتے ہیں۔ بائبورا اور میودود ایک ساتھ کئیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ میودود مسلسل اسے کہہ رہا ہوتا ہے بائبورا حکم نامے کی حفاظت کرو، حکم نامے کی حفاظت کرو۔ ادھر یاروکی مسلسل حملے کر رہا ہوتا ہے، مگر صلاح الدین بھی اس کے سامنے بالکل ڈھیلے پڑے ہوتے ہیں اور صرف اس کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ انہیں اس طرح سے دیکھ کر یاروکی کہتا ہے تم حملہ کیوں نہیں کر رہے صلاح الدین؟ تو صلاح الدین بھی کہتے ہیں تمہارے حملے کو روکتے ہوئے مجھے تم پر حملہ کرنے کا وقت نہیں مل رہا یاروکی۔ یاروکی ایک اور حملہ کرتے ہوئے کہتا ہے جس صلاح الدین کو میں جانتا ہوں وہ نہیں رکتا۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں تو تم تلوار چلانے میں بہت ماہر ہو ہاں؟ ایک اور حملہ کرنے کے بعد یاروکی کہتا ہے تمہارے پاس ابھی بھی موقع تھا، جس صلاح الدین کو میں جانتا ہوں وہ موقع نہ دیکھ پائے ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں یاروکی پھر کچھ ایسا ہے جس کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ یاروکی پوچھتا ہے کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ تو وہاں پہنچنے والا میودود فرمان دکھاتے ہوئے کہتا ہے سلطان کے حکم نامے کا۔ کاراتگن بھی میودود کے ساتھ ہوتا ہے اور صلاح الدین ایوبی کو دیکھتے ہوئے اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب غنیمت والے کمرے میں صلاح الدین ایوبی نے اس سے کہا تھا مجھے ایک معاملے میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ چیزوں کو پرسکون کرنے کے لیے ملک میودود کے ہاتھ بھیجا جانے والا حکم نامہ بغیر کسی نقصان کے قائرہ پہنچنا چاہیے۔ مجھے شبہ ہے کہ انہوں نے حکم نامے کو پہنچنے سے روکنے کے لیے کوئی منصوبہ ترتیب دیا ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں وہ لمحہ دکھایا جاتا ہے جب میودود ان نقاب پوشوں کا مقابلہ کر رہا تھا اور اسی لمحے وہاں کرتگن پہنچ گیا تھا۔ وہاں پہنچتے ساتھ ہی کرتگن نے بلند آواز میں کہا تھا چیتوں میں آ گیا ہوں۔ اسے دیکھ کر میودود اور بائبورا بہت خوش ہوئے تھے۔ اس خیال کے بعد میودود پوچھتا ہے یہ ایک ایسی صورتحال ہے، کیا شہیدوں کا خون خشک ہونے سے پہلے تخت کے لیے جنگ کرو گے؟ یاروکی کہتا ہے امیر شیرکو نے حکم نامہ وصول ہونے سے پہلے وزیر کے طور پہ اپنے عہدے کا اعلان کرنے کی کوشش کی۔ میودود کہتا ہے یہ رہا حکم نامہ، شیرکو کے لیے چوغا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے،
یہ حکم سلطان نور الدین کا ہے، اب سے مصر کا وزیر امیر شیرکو ہے، تخت انہی کا ہے اور حکم بھی انہی کا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی یاروکی اور اس کے سپاہی تلواریں میان میں ڈال لیتے ہیں اور ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، مگر کامل بہت غصے میں دکھائی دیتا ہے۔ اسے اس طرح دیکھتے ہوئے کرتگن البیز سے کہتا ہے، البیز یہ شہوار کا چوزا ہے، میں نہیں جانتا کہ اس کا دل اندر سے سفید ہے یا سیاہ۔ اس کے ساتھ ہی کامل چلا جاتا ہے۔ زندان میں میلا قید ہوتی ہے، دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے تو وہ کہتی ہے، مجھے نہ تمہارا کھانا چاہیے اور نہ پانی، مگر اس کے ساتھ ہی وہاں شمسا آتی ہے اور کہتی ہے، میں اس بار خوشبو لینے نہیں آئی۔ شمسا کو دیکھ کر میلا بھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ کچھ میں شہزادہ بالڈون سبیلا کے ساتھ بازار کی جانب جا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے مجھے تقریب میں شرکت کی اجازت کیوں نہیں دی۔ سبیلا کہتی ہے، تم سمجھ جاؤ گے بالڈون، ذرا میرے ساتھ آؤ۔ کسی کو دیکھتے ہوئے بالڈون ایک دم سے رک جاتا ہے اور اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب قبرص میں یہی شخص مسلمان بن کے آیا تھا۔ اس خیال کے بعد بالڈون مسلسل اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سبیلا پوچھتی ہے، بالڈون کیا ہوا؟ خدا کا واسطہ ہے بولو کیا ہوا؟ تو بالڈون کہتا ہے، قبرص میں ہم پر حملہ کرنے والے مسلمانوں میں سے ایک یہ ہے۔ اس کے ساتھ وہ شخص آگے بڑھ جاتا ہے اور بالڈون کہتا ہے، یہی مسلمانوں میں سے ایک تھا، میں قسم کھاتا ہوں، لیکن اب اس کے گلے میں سلیب ہے۔ یہ سن کر سبیلا اسی جانب دیکھنے لگ جاتی ہے۔ کائرہ میں دیوان لگا ہوتا ہے، جبکہ صلاح الدین بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیوان کی جانب آ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے قاضی فضل کامل سے کہتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود تمہارا یہاں آنا بڑی خوبی ہے کامل، شک میں نہ پڑنا، ہم تمہاری طرف سے ملنے والی مدد کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ تمہاری کی گئی کوئی بھی اچھائی بغیر سے لے کے نہیں رہے گی، یقین رکھو۔ کامل کہتا ہے، اچھائی کا بغیر سے لے کے رہی ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بھی آگے بڑھ کر دیوان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کرتگن کی نظریں مسلسل کامل پہ جمی ہوتی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد شیرکو وہاں آتے ہیں۔ ایک شخص انہیں پگڑی پہناتے ہوئے کہتا ہے، حکمت اور عقل کی روشنی آپ کے سر کا تاج بن جائے۔ سب لوگ یہی الفاظ دہراتے ہیں، آپ کے سر کا تاج بن جائے، آپ کے سر کا تاج بن جائے۔ اس کے بعد وہ شخص انہیں چوغا پہناتا ہے، پھر کہتا ہے، سلطان نور الدین کی طرف سے بھیجے گئے اس چوغے کی طرح تقویٰ کا لباس بھی زیبتن کریں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایک چمکتی ہوئی تلوار انہیں دیتا ہے اور مزید کہتا ہے، انصاف کی تلوار آپ کے ہاتھ میں تیز دہاری ہو۔ سب یہی الفاظ دہراتے ہیں، تلوار تیز دہاری ہو، تلوار تیز دہاری ہو۔ شیرکو تلوار کی طرف، جبکہ کامل شدید غصے میں انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کرتگن کی نظریں صرف اور صرف کامل پر ٹکی ہوتی ہیں۔ کامل اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب جوہر نے اسے کہا تھا، اگر وزیر شہوار کو اپنے بہت پیارے بیٹے کی غداری کا علم ہوتا تو وہ تلوار کی ضرورت محسوس کیے بغیر اپنے غم سے مر جاتے۔ اس خیال کے بعد شیرکو تلوار میان میں ڈال لیتے ہیں اور تخت کو دیکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب لوگ ان کے سامنے ادبن جھکتے ہیں۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے جب کرتگن کی نظر کامل پہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سب ادبن جھکے ہوتے ہیں۔ شیرکو کے پاس پہنچتے ساتھ ہی کامل خنجر نکال کر ان کے سینے میں گاڑ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اگلے ہی لمحے کرتگن خنجر کامل کو دے مارتا ہے اور شیرکو سے پہلے کامل زمین پہ گر جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی چچا چچا پکارتے ہوئے شیرکو کو سہارا دیتے ہیں۔ یاروکی بھی انہیں پکارتا ہوا ان کے پاس آتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، فوری طور پہ شفاخانہ تیار کرو۔ یہ کہتے ساتھ وہ زخم پہ کپڑا رکھتے ہیں۔ کرتگن کے کہنے پر البیز بھی بھاگ پڑتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے چچا، برداشت کریں، جلدی اٹھو سپاہیوں انہیں۔ مگر شیرکو کہتے ہیں، رکو صلاح الدین رکو، اب سب کچھ تمہارے سپرد ہے صلاح الدین، سب کچھ۔ تم ایوبیوں کے ماتھے کا نور ہو، کچھ کو جس کا انتظار ہے، تم وہ عظیم کمانڈر ہو، سب کچھ تمہارے سپرد ہے صلاح الدین۔ یہ کہتے ساتھ ہی شیرکو کی سانسیں تھم جاتی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی چچا چچا پکارتے رہ جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ وہ سب بے بسی میں شیرکو کو دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ یاروکی بھی بہت غمگین دکھائی دیتا ہے، ہر آنکھ اشکبار ہوتی ہے۔ اس طرح مصر فتح کرنے والے شیرکو تخت پر بیٹھنے سے پہلے اپنی جان دے دیتے ہیں غداری کی بینٹ چڑھ کر۔ کچھ میں ولیم لکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ صلیبی اور مسلمان ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، وہ اپنے دشمنوں کی آنکھوں میں اپنے ایمان کو چمکتے ہوئے یقین کے ساتھ تولتے ہیں۔ یہ دراصل ان کے اور ہمارے درمیان ایک پوشیدہ بندھن بناتا ہے۔ آج میں نے اپنے قلم کو ہمارے درمیان اس پوشیدہ بندھن کی خاطر سیاہی میں ڈبو دیا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین ایوبی میودود اور باقی ساتھیوں کے ساتھ شیرکو کی قبر کے پاس دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایک آواز گونجتی ہے، امیر شیرکو کی سربراہی میں مسلم فوج نے شاندار فتوحات حاصل کی۔ جنگی تاریخ میں وہ نڈر اور باصلاحیت کماندار کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کے سپاہی ان سے ایسی عقیدت سے پیار کرتے تھے جو ہر کماندار حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ہر سپاہی کی طرح وہ بھی انتہائی فیاض اور ہمیشہ اپنی بات پر قائم رہتے تھے۔ دعا کے بعد صلاح الدین ایوبی اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب ایمان لے کے ساتھ جنگ میں شیرکو نے ان کی جان بچائی تھی۔ اس خیال کے بعد صلاح الدین ایوبی تلوار شیرکو کی قبر پہ رکھ دیتے ہیں۔ آواز مزید گونجتی ہے، اس دنیا میں جس کا نام لیتے ہی سب کے سب احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، وہ شیرکو المنصور گزرے ہیں۔ اگلے منظر میں صلاح الدین ایوبی وزیر کا لباس پہن رہے ہوتے ہیں اور آواز گونجتی ہے، امیر شیرکو کی موت کے فوراً بعد سلطان نے جسے تخت پہ بیٹھنے کی خلط بھیجی وہ امیر صلاح الدین کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی۔ عظیم سلطان ان لوگوں سے آتے ہیں جو عقل اور جسارت رکھتے ہیں، تاہم یہ ان کی قسمت چمکانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تیار ہونے کے بعد صلاح الدین ایوبی پورے عزم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور آواز مزید گونجتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جن سے امیدیں
امیدیں وابستہ کی گئی ہیں تقدیر کے چکر میں پھنس گئی۔ جس کی پشت پر خداوند کی ہوا ہو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ صلاح الدین کا مقدر کیا ہوگا یہ خداوند کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ادھر قاضی فاضل ایک مکتوب لکھ رہے ہوتے ہیں اور لکھنے کے بعد سپاہی کو دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ مکتوب انصاف کے علمدار سلطان نور الدین محمود زنگی کے نائب مصر کے وزیر صلاح الدین کی طرف سے ہے۔ مکتوب لیتے ساتھ ہی 3 سپاہی روان ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھتے بڑھتے تینوں اپنے راستے جدا کر لیتے ہیں۔ ایک مکتوب بغداد تک جا پہنچتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا تخت ان اصولوں پہ قائم ہے۔ ادھر صلاح الدین بھی دیوان کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں اور مکتوب پہ لکھے گئے الفاظ گونجتے ہیں غلطیاں ذاتی ہوتی ہیں لیکن آفات عمومی ہیں۔ ہمارا رب ہمیں ایک مشکل آزمائی سے آزماتا ہے اور ہمیں حکم دیتا ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، علیحدگی میں نہ پڑو۔ میں اس ردوں پر پلا بڑھا ہوں، میں نے اس دنیا کی گہرائیوں کو اپنے گھوڑوں کے ٹاپو سے سیکھا۔ میرا محل میں لباس پہننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میرا تخت صرف میرے گھوڑے کی زین ہے۔ جہاں کہیں بھی کفار کے مقابلے میں کوئی مجاہد ہے وہ میرا دنیا اور آخرت کا بھائی ہے۔ یہ مت سوچیں کہ ہم وقت اور جگہ کے لحاظ سے محدود ہیں۔ جس کے دل میں ایمان ہے اس کی آواز ہر جگہ مشرق سے مغرب تک پہنچتی ہے۔ ہماری کوششیں جاری رہیں گی جب تک کہ پورے عالم میں اسلام کا بول بالا نہیں ہو جاتا۔ اپنی عوام کا احترام کرنا اللہ کا احترام کرنا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا گیا وہ پورے وثوق اور ولولے کے ساتھ اس کا جواب دیتے تھے۔ میں جب بھی کسی ٹوٹے دل انسان کو دیکھتا ہوں میں اپنا چہرہ اور سمت ان کی طرف متوجہ رکھوں گا جب تک کہ ان کا درد ٹھیک نہیں ہو جاتا، یہ میری قسم ہے۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں لوگ ان کے سامنے ادب سے جھکتے جاتے ہیں۔ آواز مزید گونجتی ہے جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہ مشقت کا راستہ ہے، خواہ ذلیل ہو جاؤں یا وزیر بن جاؤں میں اپنی قسم کو ہرگز نہیں بھولوں گا۔ قدس میری زندگی کی حد اور مسجد الاقصی میری منزل ہے، خاتمہ لیک تک بھی جا پہنچتا ہے۔ آواز مزید گونجتی ہے ان سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک کہ ظلم و ستم باقی نہ رہے اور اللہ کی عبادت شروع ہو جائے۔ اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو میری دشمنی صرف حملہ آوروں کے لیے ہوگی۔ مظلوم میرے پروں تلے ہیں اور ظالم میری تلوار کے سائے تلے ہیں۔ یہ الفاظ میرا اہل اسلام سے وعدہ ہے۔ کافروں کی بات کروں تو ان کے لیے تنبیہ ہے۔ خط پڑھنے کے بعد امام لیک کو بہت غصہ آتا ہے۔ ادھر آگے بڑھتے بڑھتے صلاح الدین بھی دیوان میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں پہ قاضی فاضل صلاح الدین بھی کے ساتھی اور دیگر موجود ہوتے ہیں۔ آخرکار صلاح الدین بھی تخت پہ جا بیٹھتے ہیں۔ ان کی آواز گونجتی ہے میرے رب حقیقت کو بھلا دینے والے تخت سے، حقیقت کو بھلا دینے والی سلطنت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ قاضی فاضل کہتے ہیں محترم وزیر آپ کی وزارت نے تمام مصر کو خوشی دی۔ انصاف کے دیوان میں آپ کی موجودگی میں ریاستی عہدیداران آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ ہم آپ کے احکامات کے منتظر ہیں۔ شام میں سلطان اصفہانی سے پوچھتے ہیں کیا شیرکو کے سپاہیوں میں یادگاریں تقسیم کر دی گئی ہیں؟ تو اصفہانی کہتے ہیں میرے سلطان تقسیم کر دی گئی ہیں۔ آپ کے حکم کے مطابق ان کی جو یادگار جس کے لیے تھے وہ اسے سونپ دی گئی ہے۔ سلطان کہتے ہیں شیرکو حلب کے بعد سے میرا ہمنوا تھا، میں ابھی تک اپنے آپ میں نہیں آ پا رہا ہوں۔ میودود کہتا ہے ان جیسے زبان کے پکے چند مجاہدین ہی اس سرزمین پر آتے ہیں، اللہ ان کا مقام بلند فرمائے۔ سلطان کہتے ہیں آمین، وہ ہمیں مصر تحفے میں دے کر چلا گیا۔ ادھر وزیر صلاح الدین کہتے ہیں ہم نے اب تک مصر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بہادر اور اہم لوگوں کو تعینات کیا، اب وقت آ گیا ہے کہ محل اور فوج میں نظم و ضبط کو یقینی بنایا جائے۔ قاضی فضل اب سے دیوان کے رہنما اور سربراہ مشیر کے ساتھ ساتھ میرے نائب بھی ہیں۔ ایسس اب سے میرے لشکر کے سردار اعلیٰ ہیں۔ کرتگن بہت پرجوش ہوتا ہے مگر صلاح الدین بھی کہتے ہیں سردار زادے سردار عرفا علی وہ شہر کے نظم و ضبط اور حفاظت کے ذمہ دار ہیں، ایک ہی وقت میں گھڑ سوار لشکر کے سربراہ بھی ہیں، بوزوک تیر انداز دستے کا کمانڈار ہے اور ساتھ میں جاسوسوں کی طرف سے آنے والی تمام معلومات کو بھی جمع کرے گا۔ پیادہ فوج ادریس کے سپرد ہے۔ ابراہیم محل کی حفاظت کے ذمہ دار تم رہو گے، محل کا سربراہ حکیم لطیف ہے جبکہ خلیل سربراہ معاون اور میرا نائب ہے۔ سب کو ذمہ داریاں ملتی ہوئی دیکھ کر کرتگن بہت بے چین ہو جاتا ہے اور قاضی فضل سے کہتا ہے دیکھو میرے لیے کوئی فریضہ نہیں بچا، مگر صلاح الدین بھی بول پڑتے ہیں اتنا عرصہ مشکل حالات میں ہمارے راستے کا ہم سفر اور میرا اعتماد بننے والا بورو قبیلے کا سردار کرتگن پیادہ فوج اور سپاہیوں کی ذمہ داری دوبارہ سے ان کی ہے، مگر کرتگن خوش دکھائی نہیں دیتا کیونکہ یہ ذمہ داری تو پہلے ہی اس کے پاس تھی۔ صلاح الدین بھی مزید کہتے ہیں کرتگن خزانچی کے ساتھ ساتھ سربراہ تحصیلدار ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی کرتگن کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے تحصیلدار، خزانہ، ذمہ داری کا نام تو دیکھو۔ یہ کہتے ساتھ وہ پرجوش انداز میں سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں اللہ ناکام نہ کرے، عہدوں کے کاغذات جلد از جلد تیار کر لیں۔ قاضی فاضل کہتے ہیں محترم وزیر جو آپ کا حکم۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں لوگوں کو انتظار میں نہ رکھیں، انہیں دیوان میں آنے دیں قاضی فاضل تاکہ انصاف کے دیوان کا آغاز ہو سکے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب چلے جاتے ہیں۔ خلیل آگے بڑھتا ہوا لوگوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے محترم وزیر جلد ہی آپ کی ایک ایک کر کے شکایات سنیں گے۔ قاضی فاضل صلاح الدین بھی کے پاس آ کر کہتے ہیں آپ کی اجازت سے ہم شروع کر سکتے ہیں۔ اجازت ملتے ساتھ ہی پہلا شخص شکایت لے کر وہاں آتا ہے اور کہتا ہے محترم وزیر صاحب میں گنے کے کھیت میں کام کرنے والا غلام ہوں، میں اور میرا خاندان پریشان کن حالت میں ہیں۔ ہمارا مالک ہمیں کھانا نہیں کھلاتا اور حقوق مانگنے پر ظلم کرتا
پکارا ہے، برائے کرم ہماری مدد کریں۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ان مالکوں کو کیا ہو گیا، اپنے غلاموں کے ساتھ بدسلوکی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان کا کام کم کرتے ہیں؟ تو غلام کہتا ہے ہرگز نہیں، سوائے نیند کے ہم میدان کبھی نہیں چھوڑتے، سب بیمار ہیں پھر بھی وہ رحم نہیں کرتے، ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، سب ایک چنگاری کے انتظار میں ہیں، مجھے ڈر ہے کہ آگ لگنے پر کوئی بھی غصے کو روک نہیں سکے گا۔ صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں وہاں کا مالک کون ہے؟ تو قاضی فاضل کہتے ہیں مصر کے رئیس، چینی کی تجارت میں مقابلہ سخت ہو گیا ہے، ان کے کوئی اصول نہیں ہے، غلام اس کا شکار ہیں۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں تم جا سکتے ہو، میں ذاتی طور پہ اس معاملے سے نپٹوں گا، تفتیش مکمل ہونے تک اپنے ساتھیوں کا خیال رکھو۔ غلام کے جاتے ساتھ ہی شمسہ شکایت لے کر وہاں آتی ہے، جسے دیکھ کر صلاح الدین ایوبی حیرانگی سے کہتے ہیں شمسہ؟ تو شمسہ کہتی ہے محترم وزیر، میں آپ کی اجازت سے اپنی شکایت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ ادھر سلطان پوچھتے ہیں قاہرہ سے کیا خبر ہے؟ تو اسفیانی کہتے ہیں امیر صلاح الدین نے تخت پر بیٹھنے کے بعد جو ضابطے بنائے اس کے مثبت اثرات دیکھے گئے ہیں۔ تو سلطان کہتے ہیں لیکن یہ کافی نہیں ہے، مصر کو زندگی دینے والا یہ شام ہے، انہوں نے ایک وجہ سے کیرک کے راستے میں مسلمانوں کے قافلوں پر حملہ کیا، وہ شام اور قاہرہ کے درمیان تجارتی راستے کو توڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مہدود پوچھتا ہے کرنے والا کون ہے، لٹیری یا صلیبی؟ تو سلطان کہتے ہیں اس راستے پر کیرک کی معلومات کے بغیر پرندہ تک نہیں اڑتا، ہمارے قاہرہ کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ہمیں اس رکاوٹ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے۔ مہدود کہتا ہے کیا ہم حریم کے بعد کیرک پر نظریں جمائیں گے میرے سلطان؟ تو سلطان کہتے ہیں مصر کو مکمل طور پہ محفوظ رکھنے کے لیے ہم یہ کرنے پہ مجبور ہیں، ہمارے پاس اچھا موقع بھی ہے، کاؤنس میلا وہ کیرک قلعے کی کنجی ہے۔ صلاح الدین بھی شمسہ سے پوچھتے ہیں آپ کی کیا شکایت ہے؟ تو شمسہ کہتی ہے مجھے شکایت آپ سے ہے، میں آپ کے فیصلے سے خوش نہیں ہوں، سنائیں کہ گلزارہ کے قاتل میلا کو رہا کر دیا جائے گا، کیا یہ سچ ہے؟ تو صلاح الدین بھی کہتے ہیں مجھے بھی اس کی توقع نہیں تھی، قاضی نے ایسا فیصلہ سنایا کیونکہ وہ مجرم نہیں تھی۔ جواباً شمسہ کہتی ہے اور آپ نے ظلم کے خلاف خاموش رہنے کو ترجیح دی۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں انصاف ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہمارا دل کہتا ہے شمسہ، اس شرط کے ساتھ کہ وہ دوبارہ مصر میں داخل نہیں ہوگی، اسے آزاد کیا جائے گا۔ شمسہ کہتی ہے میں قانون کی نہیں بلکہ اپنے ضمیر کی سنتی ہوں، مجھے آپ نے مایوس کیا وزیر صلاح الدین۔ یہ کہتے ساتھ ہی شمسہ اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب زندان میں میلا نے اس سے کہا تھا صلاح الدین کے ساتھ اپنی محبت کا استعمال کرتے ہوئے تم نے مجھے زندان میں ڈال دیا، وہ چاتلیون تھا لیکن تم نے الزام مجھ پہ ڈال دیا۔ شمسہ نے کہا تھا انکار نہ کرو، تم نے اسے ہمارے ٹھکانے کا بتایا تھا۔ میلا نے کہا تھا اگر تم یہ دعویٰ کرتی ہو تو ثبوت سامنے رکھو۔ شمسہ نے کہا تھا ایک مسلمان کے بیس میں جاسوس بذات خود ثبوت ہے، تم مصر میں کیوں ہو، مجھے جواب دو۔ میلا نے کہا تھا ایک اور وجہ ہے، یہ میرے اور صلاح الدین کے درمیان ہے۔ شمسہ نے کہا تھا لیکن صلاح الدین آخر میں جیت کے تمہیں ویسے ہی سزا دی جائے گی جس کی تم مستحق ہو۔ اس خیال کے بعد شمسہ کہتی ہے وزیر صلاح الدین آپ نے مجھے واقعی مایوس کیا، میں توقع کر رہی تھی کہ میں اسے سزا ہوتے ہوئے دیکھوں گی تو شاید میری تکلیف کم ہو جائے گی۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں اس نے کھلے عام جرم نہیں کیا، عدالت ایسے ہی کام کرتی ہے۔ شمسہ کیا آپ مجھ سے یہ توقع رکھتی ہیں کہ میں بطور وزیر اسلام کے قانون کی نافرمانی کروں؟ شمسہ کہتی ہے وہ عورت آپ کو یہاں مارنے آئی تھی لیکن اسے موقع نہیں مل سکا، اس نے ابھی تک ہمت نہیں آ رہی، آپ کسی ایسے شخص کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جو آپ کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے؟ شام میں سلطان کہتے ہیں کیرک کے کاؤنٹ صلاح الدین کے پاس ہے، ہمیں یہ موقع ہوشیاری سے استعمال کرنا چاہیے، صلاح الدین کو جلد از جلد خط لکھا جائے، اسے کہو کہ کاؤنٹس میلا کو فوراً میرے پاس بھیج دو، اس کے لیے شام کی عدالت مقدمہ چلائے گی، طویل جرم طویل تفتیش کا تقاضا کرتا ہے، عدالتی فیصلے سے ہم کیرک کو ایک طرف لے جائیں گے۔ ادھر شمسہ کہتی ہے اگر ظلم کو برقرار رکھنا ہی تھا تو ہم نے درگام اور شہوار سے نجات کیوں حاصل کی؟ وزیر صلاح الدین غصے سے کہتے ہیں شمسہ خاتون آپ کے الفاظ سخت ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ان شیطانوں کی طرح ہوں؟ شمسہ کہتی ہے میں نہیں کہتی لیکن آپ کی منصفانہ شخصیت اس فیصلے سے داغدار ہو جائے گی۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں میں وہی کر رہا ہوں جو میرے عنوان کی ضرورت ہے، فیصلے پر سوال کرنے سے پہلے آپ کو فقہ اور قانون کا علم ہونا ضروری ہے۔ شمسہ کہتی ہے بالکل، ایک مسیحی انصاف کے بارے میں کیسے جان سکتا ہے؟ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں میں نے ایسا نہیں کہا۔ شمسہ کہتی ہے میں سمجھتی ہوں وزیر صلاح الدین ریاست کا مذہب انصاف ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اسے ایک دن سمجھ جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی شمسہ چلی جاتی ہے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں وزیر حضرت کاؤنٹس کے کاغذات تیار ہو چکے ہیں، وہ آپ کے حکم کے ساتھ رہا ہو جائے گی۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں میں اسے دیکھ لوں گا، ہم دیوان طلب کریں گے۔ قدس میں بارڈو نے سپاہی کے ساتھ مشق کر رہا ہوتا ہے جبکہ بالین سپیلا کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے وہ آدمی جسے شہزادے نے بازار میں دیکھا تھا ولیم کو ابھی تک اس کے بارے میں کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ سبیلا کہتی ہے ہر لمحہ جب بھی لاڑکائی کا چہرہ دیکھتی ہوں میرے دل میں شک مزید بڑھ جاتا ہے۔ بالین اب میں جانتی ہوں کہ کسی شخص کو مار کر کیسا محسوس ہوتا ہے۔ بالین کہتا ہے میں جب سے واپس آیا ہوں ان زمینوں نے مجھے کئی ایسے احساسات سکھائے ہیں جن کے لیے میں اجنبی تھا، میں اب کسی بھی چیز سے بھاگنا نہیں چاہتا۔ سبیلا کہتی ہے ایبلین کا مستقبل ابھی تک غیر یقینی ہے۔ تو بالین کہتا ہے بادشاہ مالک جو بھی فیصلہ کرے میں ایبلین کے لیے لڑنا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ بلندی پر سے چاتلیون انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اندر لاڑ گئے امالیک سے کہتا ہے عزت مآب فوج اب نظم و ضبط میں ہے، کوئی بغاوتیں نہیں ہیں، مصر میں شکست اور حریم قلعہ، صلاح الدین کا تخت پر بیٹھنا، ان سب چیزوں نے سلطان نور الدین کی بھوک میں اضافہ کیا ہوگا۔ ہم مزید غلطیاں نہیں کر سکتے، یہ کافی نہیں ہے کہ صرف کچھ طاقتور ہو، ہمارے تمام اتحادیوں کو بھی طاقتور اور چوکنا ہونا چاہیے۔ امالیک اس کے ارادے
बांधते हुए कहता है, आप एबलेन के बारे में बात करने का इरादा रखते हैं, क्या ऐसा नहीं है? जवाब में लड़गाए कहता है, अभी तक एबलेन के हुक्मरान का तकर्रुर नहीं किया गया। इस हालत में एक बहुत बड़ा हिफाजती खला है और मेरे ख्याल में सुरमा चातियोनी सुनवान के लिए सही आदमी है। मगर विलियम कहता है, जनाब हमें याद रखना चाहिए कि बालेन असल वारिस है। जवाब में मार्लेक कहता है, मुझे उनकी जरूरत नहीं जिन्होंने खून के रिश्ते से इस्तेहकाक किया हो, बल्कि वो लोग चाहिए जो तख्त के मुस्तहिक है। विलियम ये सुनते साथ ही विलियम बहुत परेशान हो जाता है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कायरा में समुद्र के किनारे गुलामों से ताजिर काम करवा रहा होता है। इसलिए में सलाउद्दीन ऐबी के पास जाने वाला गुलाम छुपते छुपाते वहां पहुंचता है और अपने एक साथी को सारी सूरत हाल से आगाह करता है। कुछ में शहजादे को लड़ाई करता हुआ देखकर बालेन सबीला से कहता है, ऐसा लगता है कि प्रिंस बाल्डोन भी लड़ाई से गुरेज नहीं करते। ये कहते साथ ही बालेन आगे बढ़कर सिपाही से तलवार पकड़ लेता है और कहता है, शहजादे बाल्डोन आपकी तलवार आपके जिस्म का एक हिस्सा लगनी चाहिए। बाल्डोन पूछता है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तो बालेन कहता है, भूल जाओ कि आपने तलवार पकड़ी हुई है, तलवार को आपके जिस्म का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए में चातियोन भी वहां पे आ जाता है और शहजादे से कहता है, मेरा ख्याल है कि आपको तलवार की तरबियत के लिए एक हकीकी सुरमा की जरूरत है। ये कहते साथ ही वो तलवार बेनियाम कर लेता है। तो बालेन कहता है, आप आखिरी शख्स से जिन्होंने बादरी के उसूलों के बारे में बात की। चातलियन कहता है, क्या ऐसा वो शख्स कह रहा है जो मुसलमानों से दूर नहीं रह सकता? शहजादे पहला उसूल है कि दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देखना और वहां तुम्हें खौफ जरूर नजर आना चाहिए, जैसे अब मुझे तुम्हारी आंखों में खौफ नजर आ रहा है। बालेन ये कहते साथ ही चातलियन बालेन पे हमलावर होता है। बालेन पीछे हट जाता है और चातलियन कहता है, ये हैरान और खौफजदा है। ये कहते साथ ही वो फिर से बालेन पे हमला करता है। उधर समुद्र के किनारे ताजिर का एक आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है, जनाब गुलाम ने वजीर से आपकी और दूसरे मालिकों की शिकायत की है। यह सुनकर ताजिर गुस्से से कहता है, वहां जाने का उसे रास्ता कैसे मिला? उनमें से कौन वहां भाग कर गया था? फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ, सब के सब एक कितार में खड़े हो जाओ। यह सुनकर शिकायत लगाने वाला बहुत परेशान हो जाता है और वो सब एक कितार में खड़े हो जाते हैं। ताजिर कोड़ा हिलाते हुए पूछता है, कौन था? तुम में से महल में कौन गया था? तुम हो कौन हमारी शिकायत करने वाले? मगर सब के सब खामोश रहते हैं और कोई जवाब नहीं देता। यह देखकर ताजिर एक पे टूट पड़ता है और उस पर कोड़े बरसाता ही चला जाता है। कुछ में लड़ते हुए चातियोन बालेन से कहता है, हो सकता है मैं कायरा में अधूरे रह जाने वाले काम को यहाँ पूरा कर सकूं बालेन। तो बालेन कहता है, यह तुम्हारे लिए मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ छुपने के लिए कोई औरत नहीं है। ये कहते साथ ही वो चातियोन पे हमलावर होता है। उन दोनों की तलवारें एक दूसरे के गले पर चली जाती हैं। वहां आने वाला लड़का कहता है, बस काफी हो गया, तुम शहजादे की इस तरह बेइज्जती कैसे कर सकते हो? वो दोनों तलवारें नीचे कर लेते हैं और चातियोन कहता है, मैं अपने शहजादे को दिखा रहा था कि हकीकी लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। जवाब में लड़का कहता है, लड़ने की कोई वजह नहीं बची क्योंकि एबलेन अब से आपका है चातियोन। यह सुनकर बालेन को बहुत गुस्सा आता है। लड़का मजीद कहता है, एबलेन चातियोन को देने का फैसला बादशाह का है। चातियोन खुश होते हुए कहता है, लड़गाई फिर हमें जश्न मनाना चाहिए। ये कहते साथ ही वो लड़गाई के साथ आगे बढ़ जाता है। बालेन को गुस्से में देखकर सबीला उसके पास आती है और कहती है, बराए करम कुछ गलत मत करना। मगर बालेन आगे बढ़ जाता है। कायरा में सलाउद्दीन भी जिंदान में मैला के पास आते हैं और कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप वाकई ये नहीं सोचेंगी कि मिस्र का वजीर एक बेदिफा औरत को जिंदान में मार डालेगा। तो मैला कहती है, क्या होगा अगर वो औरत वजीर को जिंदान में मार डाले? यहाँ क्यों आए हो? तो सलाउद्दीन भी कहते हैं, क्या अदालत का फैसला नहीं सुनाया गया? आपको इस शर्त पर रिहा किया जाएगा कि आप फिर कभी मिस्र की सरजमीन पर कदम नहीं रखेंगी। मैला हैरानगी से कहती है, तुम मेरी जान बचाओगे और मुझे अपने हाथों से आजाद कर दोगे? वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, ये कोई जाल नहीं है, फिक्र ना करें, हम अपने कहे गए अल्फाज को पूरा करते हैं। काश मुझे कोंत माइल्स को इसकी वजाहत करने का मौका मिलता। मैला कहती है, तुम मेरे शोहर का नाम मत लो। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, अपने दुश्मनों और दोस्तों का जिक्र करना मेरा हक है। माइल्स ने मुझे बेरहमी से कुएं में फेंक दिया, फिर उसने मिस्र में तलवार से मेरा मुकाबला किया। अगर मैं उसे ना मारता वो मुझे मार देता। मैला कहती है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम कह रही हो, तुमने उसे मार डाला, बस यही सच है। जवाब में वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, तुम गलत हो। जिन्होंने उसे मेरे पास भेजा और उसे अकेला छोड़ दिया उन्होंने उसे कत्ल किया। मैला कहती है, वो अकेला रह गया? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बादशाह हमारा दुश्मन है। माइल्स का खून तुम्हारे हाथों पर है। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, सच्चाई को देखने के लिए तुम्हें अपने दिल से बोझ निकालना होगा। अगर तुम्हें एहसास हो कि तुम अब भी मुझे मारना चाहती हो तो आओ और मेरे सामने खड़ी हो जाओ। मैं जिस तरह मिस्र में इंसाफ फराहम करता हूँ मैं तलवार से भी इंसाफ करूंगा। इसलिए में काजी फाजिल आते हैं और कहते हैं, एक अहम मसला है। गुलाम ने दीवान में जो कहा वो सच था। गुलामों की जानिब से खबरें अच्छी नहीं है। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन भी चले जाते हैं। इधर बालेन गुस्से में बादशाह के कमरे की जानिब बढ़ता ही चला जाता है। विलियम उसे रोकते हुए कहता है, मैं तुम्हारे गुस्से को समझता हूँ लेकिन तुम्हें सब्र करना चाहिए। तुम्हारे पास पहले ही काफी दुश्मन है, क्या तुम बादशाह की भी मुखालफत करोगे? तो बालेन कहता है, ये वक्त सब्र का नहीं बल्कि उनसे हिसाब करने का है। विलियम वो जाने लगता है। विलियम फिर से उसे रोक लेता है मगर उसके सारे कहे गए अल्फाज बेसूद होते हैं और बालेन आगे बढ़ जाता है। वो बादशाह के कमरे में दाखिल होते हुए बुलंद आवाज से कहता है, बादशाह इमारलेक। उसे देखते हुए इमारलेक कहता है, मैं देख सकता हूँ कि तुमने एबलेन के बारे में मेरा फैसला सुन लिया है लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने क्यों खड़े हो। तो बालेन कहता है,
میں آپ کو یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ سن کر امام مالک کو بہت غصہ آتا ہے۔ ادھر تاجر ایک کے بعد ایک غلام کو پیٹتا ہی چلا جاتا ہے اور کہتا ہے چلے جاؤ اور اس کے بارے میں جا کر شکایت کرو۔ ادھر امام مالک بالن سے کہتا ہے کاش تم یہ جرأت مصر میں صلاح الدین کے خلاف دکھاتے، ہو سکتا تھا کہ پھر ایبلین تمہارا ہوتا۔ بالن کہتا ہے آپ نے وہ شرط رکھی جس کا میں حقدار تھا، کیونکہ مجھے آپ پر بھروسہ تھا، میں نے اسے قبول کیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے یہ بھروسہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ امام مالک کہتا ہے اپنی حد سے آگے نہ بڑھو، مگر بالن کہتا ہے میرے لیے اب کوئی حد نہیں ہے، جان لیں کہ جو میرا ہے میں اسے لینے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔